السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل شکیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم سب۔ ناظرین، جب بھی خواتین کی بات آتی ہے، جب بھی عورت کی بات آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے، عورت جب بات کرتے ہیں تو ہم بیٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عورت جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ماں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عورت کی بات کرتے ہیں تو ہم بہن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس معاشرے میں عورت کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ ناگناہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، بار بار یہ واقعہ اپنے کسی ہولناک خواب کی طرح اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ ہمیں مختارہ مائی کے واقعہ ابھی بھولا نہیں ہے اور دوسرا واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ ہم اسی موضوع پر آج گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کے اندر جو نظام موجود ہے اس میں اتنی سخت نہیں کہ اس قسم کے حادثوں کو روک سکے؟ اسی حوالے سے ہمارے مہمان موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرزانہ باری صاحبہ، سماجی کارکن ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا حل ہونا چاہیے۔ مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گی کشمالہ طارق صاحبہ، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، یہ جو سزا دی گئی ہے مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک عورت کو جو گناہ اس نے نہیں کیا اور ان کو سبجیکٹ کر دیا گیا کہ اس خاتون کو ایبیوز کریں، جو کمپلیننٹ پارٹی ہے وہ آ کے ایبیوز کرے، وہ کپڑے ان کے پھاڑ دیتے ہیں، بازار میں لے آتے ہیں، یہ کس قسم کی پنچایت، کس قسم کا نظام، کون سا قانون اجازت دیتا ہے اس قسم کے فیصلے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جو عقل سلیم کے قریب تر دین ہے۔ اخلاقیات کا پہلو، میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری تو بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ میں آ کے انسانیت کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے متعارف کراؤں۔ ٹھیک، میرے نبی رحمت دنیا سے جانے کے بعد جملہ فرما رہے ہیں کہ النساء وما ملکت ایمانکم، خواتین کے بارے میں رحمت کا پہلو رکھنا۔ بچیوں کے بارے میں کہا کہ جو اچھا نام رکھے، 2 بچیاں اور 3 بچوں کی پرورش کرے، پھر ان کو اچھے انداز سے جناب ان کی رخصتی کرے، معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی میں انہیں احترام دے، علمی انداز سے۔ فرمایا اس طرح میں محمد کے ساتھ مل کے جنت۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو اس انداز سے کام کر رہے ہیں، میں اس کو 2 حوالے سے دیکھتا ہوں۔ یا تو وہ جو جاگیردارانہ نظام ہے جس کو انڈیا کے اندر تو ختم کر دیا گیا لیکن آج تک پاکستان کے اندر موجود ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہی جاگیردار نظام بھی موجود ہے اور مائنڈ سیٹ بھی موجود ہے۔ پھر اس کے اندر سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی جاگیردار، ان کی تعداد 30 ہے یا 40 ہے یا 50 ہے یا 60 ہے، ہر زمانے کے اندر وہ ایک شریک اقتدار ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھ لیں، مسلم لیگ کاف کے دور میں دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں دیکھ لیں، اور آج مسلم لیگ نون کے زمانے میں دیکھ لیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 40 جاگیردار جو پاکستان تحریک انصاف میں آج فتویٰ دے ہی دیں ان کے خلاف، میں دے دیتا ہوں فتویٰ، میں تو بڑا جرأت مند آدمی ہوں۔ 18 وہ ہیں بد نصیب، میں بد نصیب کہوں گا ان سیاستدانوں کو، جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ایک ٹیلی فون کے بعد ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ جاتی عمرہ میں کھڑے تھے اور جاتی عمرہ والوں کو کہا گیا کہ ان کو ٹکٹ دے دی جائے۔ جانے والا جس نے بھی کہا، یہ اور موضوع ہے۔ اسی طریقے سے میں 22 MNA کے نام لے سکتا ہوں جو پچھلے 5 سالہ دور میں الحاق، اب اس کو لنک کر دیں نا، بات ہم کہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی شریک اقتدار رہے، پرویز اشرف کے ساتھ بھی تھے، اور آج الحاج میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی شریک اقتدار ہے۔ وجہ کیا ہے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک ہمارے سرائکی اور دیہاتی علاقے میں وہ جاگیردارانہ ایک نظام قائم ہے، تھانہ بھی ان کی مرضی کے مطابق، محترم مائزہ صاحب بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میری بات کی تصدیق فرمائیں گی، تھانہ بھی ان کی مرضی کے مطابق، محکمہ مال بھی ان کی مرضی کے مطابق، باقی بھی جتنے ادارے ہیں سارے ان کی مرضی کے مطابق۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جیسا ضرورت مند آدمی بھی MNA کے کہنے پر یا پٹواری کے تبادلہ کر رہے ہیں یا جناب SHO کے تبادلے کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں جب آدمی کے اندر علم آئے، علم سے اخلاق جہالت ہے، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے سے اسلام کا پتہ چلتا ہے۔ یہ صرف ایک فتویٰ دیتے ہوئے 10 سیکنڈ کا، اس طرح کا جو کردار ہے اس کا انسانیت سے بھی تعلق نہیں، اسلام سے بھی تعلق نہیں، اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ میری درخواست ہوگی 10 بستہ وزیر اعلیٰ
जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि इस पर फौरी एक्शन ले, हम उलमा इस मसले में वो उन्होंने ले लिया है, अब बाकी क्या होता है वो देखने वाली चीज है। फरजाना हमारी साहिबा, एक तो नंबर्स हमें बता दें, रिपोर्टेड केसेस जो सामने आ जाते हैं शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और वो केसेस भी मौजूद हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं, सामने ही नहीं आते हैं। एज अ पर्सन हु डील्स विद सच ट्रेजेडीज, कुछ बता सकती हैं कितना ये रैम्पेंट है? देखिए, रैम्पेंट तो अगर आप बाकायदा रिसर्च बेस अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो ट्रेजेडी इस मुल्क की यही है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं, आपके जितने भी नेशनल डेटा बेसिस हैं उसमें कोई एफर्ट नहीं की जाती कि ये जो इंफॉर्मेशन है कि औरतों के ऊपर वायलेंस के कितने केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे इवन जो पुलिस की रिपोर्टिंग है उसके डेटा को भी डिसएग्रीगेट नहीं किया जाता। अब जाहिर है कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे कोई एनजीओ और ने कोई किया है और वो कह देंगे जी 4000 या 5000, मेरा ख्याल है फिगर्स ये दादो-शुमार का इशू नहीं है। एक तो ये है कि एक शख्स एक औरत के ऊपर जुल्म हो या लाखों औरतों के ऊपर जुल्म हो, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो हमें जिस चीज के ऊपर जो हमारा आउटरीच है वो उसी लेवल का होना चाहिए। ये नहीं है कि जरूर 10 लोगों की लाशें उठे तो हमें लगे कि ये मसला जो है ये तो रिपीट हो रहा है ना जी, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इट परसिस्ट्स। नहीं, वही तो बात करें, देखिए उसको वजूहात को देखना होगा ना कि परसिस्ट किस लिए, ये मसला क्यों परसिस्ट कर रहा है। सबसे जिस तरह देखें, आपने खुद जब जो बात शुरू की कि औरत जो है, जब हम औरत की बात करते हैं तो वो माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हम बात नहीं करते और जिसका ये सारा खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि औरत खुद भी एक इंसान है, वो सिर्फ रिश्तों के अंदर उसकी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि औरत जो है, मर्द ये समझते हैं कि औरत मेरी मलकियत है, अगर माँ है तो भी मेरी है, बीवी है तो भी मेरा, उसके ऊपर जो औरत के जात के ऊपर मर्द का मलकियत का तस्वर है वो पाकिस्तानी माशरे में पूरी तरह हम थोड़े से पंजे गाड़े हुए हैं। स्टेटस की बात कर रहे थे कि वो मुआशरा जिसके अंदर माँ की अजमत जो है वो सब गर्दानते हैं। माँ की अजमत को गर्दानने से क्या होता है, सारे माशरों में लोग माँ की इज्जत करते हैं। जहां पे हम औरतों इस मुआशरे में हमें देखना चाहिए और हम नहीं देखते। मैं साहिबा, ये जो पंचायत का फैसला आया कि अब्यूज किया जाए इस औरत को, इसके बावजूद कि ना ट्रायल हुआ वहां पे उस शख्स का जिसके खिलाफ इल्जाम था, उसकी बहन को अब्यूज करने के अहकामात जारी कर दिए गए। आपका सिस्टम क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो इंसिडेंस ये है कि फॉर्चुनेटली मीडिया इज ब्रिंगिंग फोर्थ ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं और ऐसे जो विक्टिम्स हैं उनको सामने लाया जा रहा है, और उसकी वजह से जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, उसने एक एक्शन भी लिया, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और उनको जो है कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व। वो कहते हैं क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन। इसमें नहीं, पहले वी विल गो टुवर्ड्स व्हाट द इंसिडेंट, हाउ द इंसिडेंट एंड टुक प्लेस और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर जब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है तो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट वंस द केस इज गोइंग टू द कोर्ट, तो कोर्ट जो है उतनी वो पनिशमेंट उस तरह नहीं देता जो लोग एग्रेसर्स होते हैं, और वो एक एग्जाम्पल जो है उसकी नहीं बनाता, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में जो है वो अदालत पे डाल मैं नहीं डाल रही, मैं ये नहीं डाल, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो हैं उनकी जान कोर्ट्स में छूट जाती है, और फिर जो है वो दे गो बैक टू दैट सोसाइटी एंड दे से कि जी हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेशन का कहाँ पे कसूर है, ये मुझे आप बताएं। लेजिस्लेशन का कसूर कहां पे, इसके ऊपर आते हैं, जरा तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कशमाला तारिक साहिबा हैं। कशमाला साहिबा, ये जिस गैप के अंदर पंचायत ने फैसला दिया है, अब किसी कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस्लामी कानून से ताल्लुक है, ना हमारे जो मुल्क के अंदर कानून राइज हैं उससे गैप है कोई? गैप क्या, इसके ऊपर तो पूरे पार्लियामेंट जिहाद की थी, और ये वही ऑनर किलिंग का केस है जिसके ऊपर बहुत मशहूर वाकया हुआ था मुख्तार माई का, और उसके ऊपर इसी तरह पंचायत ने उनके ऊपर इस किस्म का फैसला सुनाया था कि क्योंकि उस शख्स की किसी बहन के साथ ज्यादती हुई थी और इस तरह पंचायत ने कहा था कि मुख्तार माई के साथ ये किया जाए, और उसके बाद ऑनर किलिंग का कानून जो है वो हमने बनाया, लेजिस्लेट किया और अमल में भी आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद, ये मुशर्रफ दौर की बात है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट आई और अब नून लीग भी गवर्नमेंट है, और
وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی ان قوانین کو ریپیل کر دینا چاہیے جو اس قسم کے ہیں، اور یہ جو فیملی لاز کے اندر آ کے باقی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر جب اس میں ترمیم کی گئی جس میں کہ آپ کے وارث کو بھی حق ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی سختی شروع ہو گئی تھی. لیکن اب آج کے دور میں اس قسم کی دوبارہ فیصلوں کا سننا، ابھی آپ نے سنا ہوگا فرزانہ بی بی بھی بول رہی تھی، جیسے ہم سارے سپریم کورٹ میں اس کے اوپر موجود بھی تھے، اور ہیومن رائٹس کی جو خواتین ایکٹیوسٹ ہیں کام کرتی ہیں، اس کے اوپر یہ کوہستان کی لڑکیوں کے اوپر بھی بھیجا گیا، جو کہ ابھی ہمیں تبھی شک تھا اور ابھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ 5 لڑکیوں کو کبھی پروڈیوس کیا ہی نہیں گیا. وہاں پہ آئی جی کو بھیجا گیا، تو فرزانہ صاحبہ مل کر آئی تھی ان کو جا کر، وہ تو خواتین پتہ چل گیا تھا، انہوں نے آ کے عدالت کو بھی بتایا تھا. نہیں ایسی بات نہیں، وہ میں آپ سے یہی عرض کری ہوں، یہی آپ کو آئیڈینٹی فرزانہ بھی وہاں پہ گئی اور انہوں نے ہی کہا، میں نے آ کے بالکل بہت ساری پارلیمنٹیرین بھی گئی. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوہستان والا معاملہ، مجھے ایک بریک لینا ہے، یہ کوہستان والے معاملے کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں کوہستان میں جو خواتین کو آنر کلنگ کی گئی، مارا گیا، اس پر بھی یہ بہام ہے. سپریم کورٹ میں وہ کیس بند کر دیا گیا کیونکہ کچھ خواتین سوشل ورکر جو وہاں پہ گئیں، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے لڑکیوں سے مل لیا ہے. فرزانہ باری صاحبہ کا ٹیک ڈیفرنٹ ہے. کشمالہ، آپ پوائنٹ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو میک کہ اگر ہم لوگوں کو فوری انصاف مہیا نہیں کریں گے تو پھر اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہیں گے. دیکھیں جی، ایک تو یہ فار فلنگ ایریا ہے کوہستان جو ہے جی، اور اگر ہم اس پرٹیکولر کیس کی بات کریں، اور جو میکسیمم اس کے اندر پاسبلٹی ہو سکتی تھی کہ اس میں ساری پولیس بھی گئی، ہماری یہ این جی اوز بھی گئی، ایڈمنسٹریشن بھی گئی، وہاں پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن پورا گیا وہاں پہ، اور اس پہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. لیکن کیوں وہاں پہ ٹائم تھوڑا تھا، ایک دن میں صبح جا کے شام کو واپس آنے کے چکر میں، اور وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں جس طرح، تو ان کی جیسے فرزانہ بھی تو وہاں پر گئیں تو ان کی آئیڈینٹی کو چینج کیا اور ایک دم اس کو ہش اپ کر دیا گیا. اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ پولیس کی بھی نااہلی تھی کہ وہاں پہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے چکر میں اور اس کیس کو بند کرنے کے چکر میں انہوں نے اس کو ہش اپ کر دیا. ناؤ دا پوائنٹ از کہ یہ جس پرٹیکولر کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، آنر کلنگ والے کی، یا یہ جو ہمارا مظفر گڑھ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، جی مظفر گڑھ والے واقعے کی جو بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جس طرح یا ہم کہہ لیں بدلے صلح میں کیا ہوتا ہے، یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو بالکل غیر اخلاقی، غیر آئینی، اور جن پہ کسی قسم کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت سخت ہمیں ایکشن لینا چاہیے. کیونکہ کسی ایکشن از مسنگ. دیکھیں مختار مائی کا جو کیس تھا وہ ایک بڑا سمبولک کیس تھا جو پوری دنیا آیا گیا، وہ ایگزیکٹلی یہ کیس تھا، ایریا یہی تھا. ٹھیک ہے، اس ایریا سے کوہستان والے واقعے کے اوپر فرزانہ صاحبہ جب فیکٹ فائنڈنگ مشن نے سٹیٹمنٹ دیا چیف جسٹس کے سامنے کہ وہ لڑکیوں سے ملاقات ہو گئی ہے، انہیں غالباً کسی موقع پر ڈانس کرنے کے مد میں سزا دی گئی تھی، قتل کیا گیا تھا، وہ نہیں ہوا. نہیں دیکھیں، اب ہم مت پیدا کریں اس کیس کے اوپر، کیس کیونکہ اس بیس کے اوپر کلاس ہوا. نہیں دیکھیں، پر ذرا سا سمجھنے، But I'm not trying to create a bomb. I'm doing exactly the opposite. No, but please, then this is very, very significant, کیونکہ 1.5 سال کے بعد ہم بڑی مشکل سے دوبارہ سے عوام کی ٹینشن لے کر آئے ہیں. دیکھیں، آپ کو میں یاد کراؤں کہ 2 مشن گئے تھے، ٹھیک ہے. پہلا مشن جو کہ ہیپریزڈلی چیف جسٹس نے اسی وقت آرڈر کیا تھا، کیونکہ جب کے پی کی ایڈمنسٹریشن کا کہ جی ہم نے لڑکیاں ٹھیک ٹھاک ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ ان سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ اس کلچر میں عورتوں سے آپ مل نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا آپ کسی عورت کو کیوں نہیں لے کے گئے. دین ہی واز گاٹ ویری اینگری. انہوں نے کہا آپ اسی وقت جائیں ہیلی کاپٹر پہ اور ان لڑکیوں کو یہاں لے کر آئیں. ٹھیک، اس کے ساتھ انہوں نے مجھے بھیجا اور 3 اور سول سوسائٹی کی. اس میں ہم ایک لڑکی سے ملے تھے. آپ کو بس وہ پہلا جو ٹرپ تھا جس میں ہم ایک لڑکی سے ملے، وہ لڑکی زندہ تھی، وہ اسٹیبلش ہو گیا بعد میں بھی کہ وہ اس لیے اس وقت زندہ تھی، جس کو اب مار دیا گیا ہے.
ایک سیکنڈ ذرا سا کمپلیٹ کرنے دیں, جس کو اب مار دیا گیا کیونکہ وہ بدلے صلح میں آئی تھی اور اس کے شوہر نے اس کو قتل کرنے سے انکار کیا تھا. دوسرا ٹرپ آئی تھنک دوسرا جو ہے نا جوڈیشل کمیشن وہ بڑا اہم ہے, جس میں یہ اے این پی کی بشرا گوہر اور یہ جو آپ کی سبابی کی جسٹس منیرہ تھی, ہمیں 2 لڑکیاں دکھائی گئی. میں نے بالکل ان کو دیکھ کے کہا یہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں. ان دونوں نے آ کے رپورٹ دی کہ یہ لڑکیاں وہی ہیں. میرا ایک اختلافی نوٹ آج بھی اس کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ لڑکیاں زندہ نہیں ہیں اور چیف جسٹس کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی, ان کو سو موٹو لینے کی نہیں ہوا, انسٹیڈ کیس کلوز ہو گیا. مائزہ صاحبہ جی جو بات کی جا رہی ہے یہاں پہ, یہ کوہستان والے واقعے کی جو بات کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ نظام میں سکت نہیں ہے. اگر پتا ہو کسی کو کہ میں شکایت لے کر تھانے دار کے پاس جاؤں گا, میری سنوائی ہوگی, اگر پتا ہو کسی کو کہ میں جاؤں گا اور عدالت میں میرا کیس جلد سے جلد نمٹایا جائے گا, تو لوگ پھر پنچایت اکٹھا کریں. دیکھیں, I beg to differ. ایک تو پنچایت کا ایک رواج ہے وہاں پہ, اس کا یہ اس میں has nothing to do with the fact کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کانفیڈنس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اس کے بیچ کے اندر ہی حل ہو جائے اور وہ جو ایشو ہے وہ باہر نہ نکلے, جس میں مظفر گڑھ والے کیس میں یہی ہوا. کوئی nobody wanted to go, it was all hushed up, اور جو وکٹم تھی وہ بھی چپ کر گئے. انہوں نے ان کی سائڈ سے بھی کوئی مطلب پرو ایکٹیو انفارمیشن نہیں گئی. پھر جب یہ اس بات کا پتا چلا اور چیف منسٹر نے اس پہ ایکشن لی تو دین ایوری تھنگ لیکڈ آؤٹ. تو اب آپ جو ہے اس میں ایڈمنسٹریشن کی تو انویسٹیگیشن بھی ہوئی, انویسٹیگیشن میں لوگوں نے بات بھی ساری نکال دی کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ ان سائڈ دا روم. اب یہ جب چیزیں باہر آ گئی, اب ان کو ایڈمنسٹریشن تو یہی کر سکتی ہے نا کہ ان کو جیلوں میں ڈال دے, بٹ دے ہیو ٹو بی ٹرائیڈ ان کورٹ. جب کورٹ میں ڈیسیژنز نہیں ہوتی, جو میرا پہلے پوائنٹ تھا, تو پھر جو ہے جب جو ایگریسرز ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو پھر تو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے سوسائٹی میں کہ وہی لوگ جو ہیں ان کی جان ریاست کی ذمہ داری ایک منٹ اس میں جاگیردانہ نے عدالتی نظام کو بہتر بنانا ہے. حکومت نے نہیں, یہ عدالتی نظام ایک علیحدہ نظام ہے, حکومت کا نظام ایک علیحدہ نظام ہے. حکومت کا جو نظام ہے وہ سینٹرل ہو جاتا ہے. تھیوری میں تو کہتے ہیں پلرز آف اسٹیٹ علیحدہ ہیں, لیکن آپ کمرے آپ نے بنانے ہیں, ججوں کی تنخواہیں آپ نے بہتر کرنی ہے, یہ سارا آپ کا کام ہے. یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, جاگیردارانہ جو آپ اس چیز میں جا رہے ہیں, اس چیز کو لے کے جا کے, اس کا وہ ایشو نہیں ہے. جب ایک ایشو باہر نکل آیا جس پہ چیف ایگزیکٹو نے ایکشن بھی لے لی, اس کو پھر جو ہے آگے اس کو کیفے کردار تک تو پہنچائے نا. میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ. یہ پارلیمنٹیرین ایگزامپلز ہمارے پاس دیر فیسٹرنگ. ایک سیکنڈ, یہ پارلیمنٹیرین ہے اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جرگے اور پنچایتوں کو آپ کی سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. یہ ان کو کلچر کے نام پہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ پنچایتیں ہماری روایت ہے اور جرگے ہماری روایت ہے. پنچایت از اے ریالٹی. But we don't want those realities. We need to change those realities. تو پھر آپ نظام بہتری کی طرف جائیں نا, تاکہ give me five. میں نے پنچایت کو لیگلائز نہیں کیا. میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں, ہم لیگلائز نہیں کرتے. اگر ہم کیونکہ آپ کا نظام, جو آپ کا نظام ہے اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, it cannot operate. سخت ہے. اگر آپ سستا انصاف دیں گے عدالتوں کے ذریعے تو وہ کیوں جائیں گے پنچایتوں اور جرگوں کے پاس, جہاں پہ مردانہ برتری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو لیگلائز کرتے تو چیف منسٹر پنجاب ابھی اس چیز پہ ایکشن نہ لیتے. نہیں, وہ تو لیگلائز ہے نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اس ٹریڈیشن کو ہم نہیں مانتے. میں ماننے نہیں یا ماننے کی بات نہیں کر رہی, میں ایک ریالٹی. I am talking about the ground reality that we are facing. دیکھیں, سندھ کے اندر بھی موجود ہے, پنجاب کے اندر بھی موجود ہے, بلوچستان کے اندر بھی موجود ہے. No, those realities needs to be condemned and needs to be rejected. مفتی صاحب, یہ متوازی جو نظام ہے, پنجاب میں پنچایت ہے, آگے چلے جائیں آپ, جرگا ہے, یہ کیوں آپریٹ کر رہا ہے ابھی تک؟ اگر حکومت کے پاس یا ہماری ریاست کے پاس ایسا نظام موجود ہے جو لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مہیا کر رہا ہے, ویسے انصاف کے پیسے تو نہیں ہونے چاہیے, اگر کر رہا ہو تو پھر یہ متوازی نظام آئے گا؟ دیکھیں جی, یہ وہی نظام ہے نا جو انگریز نے ہمیں دیا. انگریز کے زمانے کے اندر تو ہم اس طرح کے نہ جرگے دیکھتے ہیں, نہ وہاں پنچایتیں دیکھتے ہیں, نہ اس طرح کا ظلم دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب عدل و انصاف کے حوالے سے ریاست کمزور ہو جائے,
جب عدل و انصاف کے حوالے سے جس طرح فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگی ترین چیز کا نام کیا ہو؟ حصول انصاف۔ آج اگر آپ وکلاء کی فیصد کے حوالے سے اور ہر پیشے کے اوپر جانے والا جو بیچارہ آدمی ہے مظلوم، اس کے اوپر پڑنے والے جو اخراجات ہیں، عدل و انصاف کے حوالے سے آج اس کو فری کر دیں، اس کے اخراجات میں کمی لے آئیں، تو کون جائے گا پنچایت کے اندر، کون جائے گا جرگے کے اندر، کون جائے گا مصالحت کے اندر؟ پھر یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری عدالتوں نے پنچایت کو، مصالحات کو ایک قانونی حیثیت دی ہے، لیکن کہاں تک؟ اس طرح کے خواتین کے ظلم کے مسائل میں، خواتین کے ظلم کے حوالے سے جن کا تعلق حدود سے ہے، جن کا تعلق قصاص سے ہے، پاکستان کے قانون کے اندر نہ وہاں جرگے کی، وہاں نہ مصالحات کی، نہ پنچایت کی، کسی قسم کا جناب ان کے لیے رعایت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں تجویز دیتا ہوں، اور اس تجویز پہ اگر عمل کر لیں جناب محترم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم صاحب، جس علاقے کے اندر اس طرح کا ظلم ہو، سب سے پہلے وہاں کے ایم این اے سے استعفیٰ طلب کرنا چاہیے، اس علاقے کے ایم پی سے استعفیٰ طلب کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ اگر وہاں کا جاگیردار، میں دیکھیں نا جی، اب ہم سب جو بیٹھے ہیں، کوئی تو رسپانسبل ہونا چاہیے۔ ہم سب ایم این اے نہیں تو وہاں کے ڈی پی او سے استعفیٰ لے لیں۔ ڈی پی او سے نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ڈی پی او، میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پروگرام کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ساتھ رہیے گا ہمارے۔ خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں مظفر گڑھ میں پیش آنے والے دل خراش واقعے کی، جہاں پہ ایک بے گناہ عورت کے ساتھ کہا گیا کہ زیادتی کی جائے اور جرگے نے یہ زیادتی کروائی۔ دیکھیں جی، اب ہم سب کو جماعتی تقسیم سے بالا تر ہو کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت پاکستانی ہونے کے، جب تک ہم جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ نہیں کریں گے، میں اس بات کو حقیقت کو مانتا ہوں، انسان، مسلمان اور پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم چاروں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی زمانے کے اندر، میں ایک بات عرض کر لوں، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری بہن فرما رہی ہیں کہ وہ اپنا ڈی پی او جو اس کو، وہاں ایس ایس پی کس کی مرضی سے آتا ہے، سی پی او کس کی مرضی سے آتا ہے، انہی ایم این اے کی مرضی سے۔ معنی یہ ہوا کہ سب سے جو خرابی کا مرکز ہے وہ جگیردار ہے، جو ہر زمانہ اقتدار کے اندر ایم این اے بن کے جناب اسمبلی میں پہنچتا ہے۔ بالکل درست بات کر رہے ہیں آپ، جگیرداری کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں اور اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی شریعت کورٹ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ جو لینڈ ریفارمز ہیں یہ غیر اسلامی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عابد حسن منٹو صاحب جو ہیں اس سلسلے میں عدالت کے اندر ان کا کیس چل رہا ہے، تو کیسا اسلام؟ اگر ہم اسلام کی بھی بات کریں اور پھر شریعت کورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اگر لینڈ ریفارمز غیر اسلامی ہے تو ہم جگیرداری نظام کو کیسے ختم بڑی عمدہ بات کی۔ دیکھیں جی، بات سنیں، ہمیں حقائق کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے۔ ایک میں جملہ کہتا ہوں، جتنی جاگیریں دی گئیں سب انگریز نے دی، یہ اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ انگریز کے دیے ہوئے وفاداری کی بنیاد کے اوپر اگر جاگیروں کو ضبط کیا جائے تو یہ عین اسلام ہے یا خلاف شریعت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بات کہی انہوں نے خود شریعت کی توہین کی ہے۔ کشمالہ طارق صاحبہ، یہ جو پنچایت کا کانسیپٹ ہے انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقامی حکومتوں کا گیپ جو ہے یہ وہ فل کر رہے ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن گراس روٹس کے اوپر۔ ہمارے یہاں تو مقامی حکومتوں کے الیکشن کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کروانے ہی نہیں چاہیے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کچھ اور مسئلہ ہے، بھاگتے ہیں لوگ۔ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کا سب سے زیادہ مسئلہ تو میں سمجھتی ہوں کے پی میں اور بلوچستان میں، اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو گیا، تو یہ کہنا تو میرا خیال میں بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ، ہاں لیکن ہو گیا نا، دھاندلی کی نہیں کی، جو بھی کیا الیکشن تو انہوں نے بھگتا لیا۔ تو آج کے دن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگ، ڈیفرنٹ پارٹیز چیلنج کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، شہروں میں بھی ہوئی ہے اور فار فلنگ ایریاز میں بھی ہوئی ہے۔ So that's a different thing. Now coming back to the issue کہ جرگا اور یہ جو بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہی گیپ ضرور فل ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر بہت ڈیلیز ہیں۔ اب سول کورٹ which is like justice at doorstep، the concept is کہ لوگوں کو ایک قدم نکالتے ہوئے فوراً سے پہلے انصاف ملے، اتنی لمبی لمبی تاریخیں نہ ملے۔ آپ دیکھیں ججز اور اتنی موٹی موٹی فیسیں نہ دینی پڑے انہیں۔ آپ یہ دیکھیں 200 کیسز ایک دن میں لگے ہوئے ہیئرنگ کے لیے، تو وہ کیا سنیں گے اور کیا ان کو ڈیل کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ پینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، تاریخیں ڈالتے جاتے ہیں، اور پھر
جو کہتے ہیں دیوانی مقدمے ہیں، وہ لوگ مر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی اگلی جنریشن وہ کیس لڑ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ جس طرح انہوں نے فیملی کیسز پہ، ڈیورس کیسز پہ 6 مہینے کی حد لگا دی ہے، آپ اس قسم کی کوئی آرڈر ہو کہ یہ جو کیس ہے ایک اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. سپریم کورٹ کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ بہت کم. ٹھیک. کتنے صوبوں سے، کتنے ڈسٹرکٹ سے اٹھیں گے وہاں پہنچیں گے. دا تھنگ از کہ جو بھی چیف جسٹس آتے ہیں ان کو چاہیے فوکس کریں کس پہ؟ سول کورٹس پہ. سول کورٹس آپ کی سپیڈی ٹرائلز ہوں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا، تو یہ جرگوں کی اور ان باتوں کی ختم ہوگی. لیکن پھر کمنگ بیک کہ وہ علاقے کے جو سردار ہوتے ہیں، علاقے کے جو آپ کے وہاں پہ انفلوئنشلز ہوتے ہیں، یا تو جیسے ہم تھانے دار کو امپاور کریں نا جی وہاں پہ، تاکہ لوگ جا کے اس کے پاس شکایت کر سکیں جہاں پر آپ جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ تھانے دار بھی اس سسٹم کے اندر آ جاتا ہے. سو آپ کی جوڈیشری اور آپ کی یہ امپلیمنٹنگ سائڈ جو ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ سٹرونگ کس نے کرنی ہے؟ ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے، گورنمنٹ نے کرنی ہے. اور جو آپ کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرے تو دے کین ناٹ پاس دا بک آن ٹو دا پیپل. یہ فرزانہ بی بی بھی بالکل وہی بات کرنی ہے اور میں بھی اسی پیج پہ ہوں. وی بوتھ ایگری آن دا سیم تھنگ کہ یو کین ناٹ پاس دا بک آن ٹو دا پیپل. دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ اٹ از اسٹیٹس فیلئر اف دے کین ناٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کا فیلئر اگر نہیں کر سکتے. مجھے ایک بریک پر جانا ہے. بریک سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ناظرین، عورت کے ناانصافی ہے وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بیٹے کو بہت ناز سے پالا جاتا ہے، بیٹی کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ماں جب دودھ دینے کی باری آتی ہے تو دودھ بھی شاید بیٹی کو کم ہی پلا رہی ہوتی ہے. اس حصے پر بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. عورت کے ساتھ گھر سے ناانصافی شروع ہو جاتی ہے. ابھی بریک کے جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کیوں. دیکھیں یہی بڑا ایشو ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں تک انصاف کی حصولی کا ایشو ہے وہ بھی ایشو ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی، کیونکہ عورتوں کو آج بھی ہم دوسرے درجے کا، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں پاکستان میں ابھی تک ہم نے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہوگا جہاں کہ بچی کی پیدائش پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. عام طور پہ بچی کی پیدائش شروع سے اور اس کے بعد وہ جو ایک ڈسکریمنیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بچیوں کی تعلیم پہ ہم کم خرچ کریں گے. انٹرا ہاؤس ہولڈ فوڈ ڈسٹریبیوشن اگر دیکھیں کہ آپ بچوں میں کھانا کیسے تقسیم کرتے ہیں، دیکھیں جہاں لوگ خوشحال ہوں وہاں آپ تعصب نہیں برتتے، لیکن جہاں پہ وسائل کی کمی ہو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئرلی خواتین کے اوپر، بچیوں کے اوپر جو ہے جب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ 2 میں سے 1 بچے نے اسکول جانا ہے تو پھر وہ لڑکے کو بھیجتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم عورت کو ایک کمتر درجے کا انسان سمجھتے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کو ایک بااختیار انسان کا درجہ نہیں دیا. یہ جو سیکشل اب تقسیم کار کا جو نظریہ ہم نے تھوپا ہوا ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام، جس میں ہم یہ بازار وہ نہیں نکل سکتی ہیں، کس قسم کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اگر کوئی بازار میں آ جائے. بس ایک جملہ میں مکمل اپنا جو آرگیومنٹ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام صرف گھر کے اندر بچے سنبھالنا اور گھر سنبھالنا ہے اور مرد نے باہر جا کے اس کی کفالت کرنی ہے، یہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو عورت نے اپنی کفالت نہیں کرنی، پھر آپ سمجھتے ہیں اس کو تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہنر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کی زندگی کو ایک مرد کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی قسمت اچھی، مرد نے اس کا ساتھ دیا تو اس نے اچھی زندگی گزار لی. اس کے پیرنٹس کا بھی تو رول ہے نا جی، جس نے اپنی بچی کو نہیں پڑھایا تو اس نے مرد ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ ہی ہونا ہے. ایک صنفی جو سوچ ہے، ایک قدر سری معاشرے کی سوچ ہے، اس سے لڑنا ہوگا ہمیں. دیکھیں آئی بلیو ہماری سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے اور یہ چیزیں تھوڑی آہستہ جو ہے جو چینجز کی طرف آ رہی ہیں. عورتوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، دے آر بینگ میڈ انڈیپینڈنٹ. اوبیسلی 20% ہوں گی، اگر 80% جو ہیں ابھی سفر کر رہی ہیں 3% ہے بلوچستان میں خواتین کا لٹریسی ریٹ 3%. دیکھیں جنرلی جو ہے things are changing but at a very slow space. مڈل کلاس کی عورت کے لیے بدل رہی ہیں چیزیں، مڈل کلاس will translate to lower. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جون سا اکنامک امپاورمنٹ از the most important thing as far as ایک عورت از کنسیڈرڈ. تو اس لیے ہمیں اسٹیٹ کی طرف سے بھی اکنامک امپاورمنٹ کے انسینٹیوز دینے چاہیے عورتوں کو دیٹ ریچ ٹو دا گراس روٹ لیولز ویئر جہاں پہ عورت ایک اپنے خود مختار ہو سکے اکنامکلی. دین شی ول پارٹیسپیٹ ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس آلسو ایز فار ایز ہر ہاؤس ہولڈ از کنسرنڈ اینڈ شی ول بی ٹیکن سیریسلی اینڈ آئی تھنک دا اسٹیٹ از ڈوئنگ دس آلریڈی. تو مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کہ دیکھیں ایک تو پروگرام آیا تھا نہیں دیکھیں ایجوکیشن بھی ہے، ایک پروگرام آیا تھا یہ جو ہے انکم سپورٹ پروگرام، اس میں بھی عورتوں کو پیسے ان کے گھر میں پہنچائے جاتے تھے.
دیکھیں it is a drop in the ocean but the things are changing. عورتوں کے لیے جو ہے ڈفرنس ڈالی جا رہی ہے. پھر جو ہے ایک لون پروگرام شروع کیا تھا پی ایم صاحب نے, اس میں بھی 50% عورتوں کا حصہ رکھا تھا. ایک بات میں ویسے کلیئر کرنا چاہتی ہوں, میں ایک سدرن پنجاب کے علاقے سے بلانگ کرتی ہوں. میں یہ فیل کرتی ہوں کہ جو جرگہ ہے اس کا, جو لوگ جرگہ بناتے ہیں, جو لوگ پنچایتیں بناتے ہیں, وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ڈیسیژن سامنے آئے. ایک مونوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. That does not mean that they have no confidence. اور اگر انصاف ایک طرف مرضی کا ڈیسیژن, this is a very important point. That does not mean that they do not have the confidence in the state. It is just that they want a state within a state. That's why وہ اپنی ایک مرضی کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے چیف ایگزیکٹو کی کسی بھی صوبے کی, وہ یہ بنتی ہے کہ ان لوگوں کی ایک ایگزامپل بنا کے ان کو بھرپور طریقے سے سزا دی جائے, چاہے وہ جتنے بھی انفلوئنشل ہیں, which is the case in پنجاب چیف منسٹر. یہی ہے جو آپ سے باتنا چاہتا آج تک وہ بتائے وہ سپنا کیس کا کیا بنا. مجید تو کہہ رہا ہے کہ وہی آپ الشراحتم بالانسا ظل وجہ, اللہ مذمت کر رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں. میرا نبی رحمت نے قرآن مجید میں الرجال یعنی مردوں کے نام کی کوئی صورت نہیں, النساء. جب دنیا سے حضور پردہ فرما رہے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں النساء. پھر جو آپ نے احترام سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا اور پھر حضور کی نسل وہاں سے چلی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج والد بھی ظلم کر رہا ہے آپ نے جس طرح فرمایا, لیکن ایک اللہ کا نظام بھی ہے. تدبیر اور چیز ہے, تقدیر اور چیز ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ تمام پاکستان کے یونیورسٹیز کا رزلٹ دیکھ لیں, کالجز کا رزلٹ دیکھ لیں, نوجوان طلباء پیچھے ہیں, طالبات آگے ہیں. بہتر. اچھا, اور اسی طریقے میں دیکھ لیں آج والدین وہی جو اپنی طرف سے وراثت چاہتے ہیں کہ بیٹے کو ملے, تو آج وہ امن کی بات اگر ملتی ہے, خوشی کی بات ملتی ہے, رحمت کا پہلو ملتا ہے, تو وہ بیٹی کے ذریعے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے, دیکھیں اس کا معنی یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں بچے کو وہی پیار دینا ہے جو محمد الرسول اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا. ہمیں وہی محبت دینی ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو. اس کا 5% دے دیں, 10% دے دیں اس کا. کشمالہ صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میں کہہ رہی تھی کہ آج دن تک وہ سپنا کیس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہ وہ سچ تھا, وہ جھوٹ تھا, وہ زندہ ہیں, وہ نہیں ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی کہیں سے ملی نہیں ملی, وہ کہاں کسی ملک سے باہر چلی گئی ہیں, ان کو زمین کھا گئی, آسمان نگل گیا, کچھ نہیں پتا نا. اور وہ کہاں پہ, یہ جہاں سے مائزہ بی بی کہہ رہی ہیں جس علاقے سے آئی ہیں وہ بھی اسی علاقے کی ہیں, انہی کی پارٹی کے اوپر کیس چل رہا ہے, جوڈیشری بھی موجود ہے, جرگے بھی ہیں. خدا بہتر جانتا ہے کہ ایک عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے اور پھر اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا. وہ فاخرہ کیس بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. جی ایسے آپ جانتے ہو کیسے کتنے ایسے کیسز تھے جن کو انصاف نہیں ملا. میں تو کہتی ہوں کہ مختارہ مائی کے کیس میں ہماری سوسائٹی نے تو مختارہ کو انصاف دیا, لیکن ہماری عدالتوں نے اس کو بھی انصاف دیا. دیکھیں 10 سال کے بعد جب اس کے کیس کا فیصلہ ہوا تو وہ تو کہتی ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. اس میں انہوں نے جو سارے مجرم جو ہے ان کو آزاد کر دیا, صرف ایک بندے کو عمر قید, لیکن وہ کافی عرصہ جیل میں رہے. نہیں, عمر قید ایک گینگ ریپ میں جس کی میں اس کی کیپٹل پنشمنٹ کے ذاتی طور پہ ٹرائل ہوتا رہا, وہ جیل میں پڑے رہے ہیں, فیصلہ آیا نہیں, وہ جیل میں پڑے رہے. ایک گینگ ریپ میں آپ سب کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس نہیں ہے, جو وہ گینگ ریپ جو کہ پورا گاؤں دیکھتا ہے, بریف کامنٹ لینے مجھے مفتی صاحب بہت بریف, وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے, جکس نے بغیر ثبوت لیے, بغیر مقدمہ چلائے اس قسم کا فیصلہ کیا, اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ بڑے اختصار کے ساتھ. جی, پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ مقدمہ ری اوپن کیا جائے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو رقبہ ہے یا جتنا یہ جگیردارانہ نظام ہے, اگر اس میں ہم اس کی زمین کو ضبط کرتے ہیں, یہ خلاف شریعت ہے, آپ ری اوپن کریں. اس مسئلے کے اندر میں خود آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے. ایک بات. دوسری پھر میری آخری بات وہی ہوگی کہ آج کے بعد جس محترمہ کے ساتھ جس علاقے کے اندر ظلم ہو, وہاں کے ایم این اے کو, وہاں کے ایم پی اے کو, وہاں کے پولیس والوں کو, وہاں کے انتظامیہ کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق. انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے ایم این ایز ایم پی ایز کو کہنے ہو اور ہیلپ لیس, آپ بات کریں فیڈرل شریعت کورٹ, آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا why are you pushing your responsibility. آپ فیڈرل شریعت کورٹ کا مجھے ایک ججمنٹ بتا دیں جس میں کسی عورت کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. اب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, ہمیں اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.